بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان کا آرٹیکل 70 ہے، یہ لیجسلیٹو پروسیجر کی بات کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اور اس میں جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے کہ کیسے ووٹنگ ہوگی، بل کیسے شروع ہوگا اور کیسے اس کے اوپر جو بل ہے اس کو پاس کیا جائے گا، کس اسمبلی میں اور کس ہاؤس میں وہ پیش کیا جائے گا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ انٹروڈکشن اینڈ پاسنگ آف بلز، اے بل ود رسپیکٹ ٹو اینی میٹر ان دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، کوئی بھی ہے، کوئی قانون سازی ہے اور کسی بھی قانون کے حوالے سے کوئی بل اگر پیش کیا جاتا ہے، جیسے ابھی نیب امینڈمنٹ بل تھا یا الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کا بل تھا، تو اس کے لیے وہ کسی بھی ہاؤس میں اوریجنیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر تو وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے تو قومی اسمبلی اس کو منظور کرے گی اور پھر اگلی منظوری کے لیے وہ سینٹ کو بھجوا دے گی، اور سینٹ اگر اس کو منظور کر لیتا ہے منوان، جیسے قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے، تو پھر وہ چلی جائے گی صدر پاکستان کے پاس، اور صدر پاکستان سے جو فائنل اس کی اسینٹ ہے وہ حاصل کرنی ہوگی اور پھر وہ بل منظور ہو جائے گا۔ اگر ایک بل ہے وہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے اور وہ سینٹ میں گیا ہے اور سینٹ نے اس میں مزید کچھ امینڈمنٹس کر دی ہیں اور سینٹ نے کہا ہے کہ ان امینڈمنٹس کے ساتھ یہ منظور ہوگا، تو وہ بل واپس آ جائے گا اس ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں، اور پھر وہاں پر اگر وہ منظور ہو جاتا ہے اور وہ سینٹ کی امینڈمنٹس کے ساتھ منظور ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد پھر سینٹ میں نہیں جائے گا، ڈائریکٹ صدر پاکستان کے پاس چلا جائے گا۔ اگر جو سینٹ کے پاس بل گیا تھا اور سینٹ نے مزید کچھ امینڈمنٹس اس بل میں امینڈمنٹس کر کے منظور کر کے واپس بھیجا ہے اور نیشنل اسمبلی سینٹ کی ان امینڈمنٹس کو نہیں منظور کر رہی، تو پھر جوائنٹ سیٹنگ ہوگی، پھر ایک سیشن بلایا جائے گا، جوائنٹ سیشن، اور اس میں پھر جو بل ہے اس کی منظوری لی جائے گی اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق کی جائیں گی۔ اچھا، اب اس میں اف اے بل ٹرانسمیٹڈ ٹو اے ہاؤس to a house is rejected or is not passed within 90 days، اگر 90 دن کے اندر نہیں ہوا of its laying in the house, or a bill sent to joint house under section 2 with amendments is not passed by that house with such amendments, the bill at the request of the house in which it originated shall be considered in a joint sitting and if passed by the votes of the majority of the members present، and یہ سمپل میجورٹی سے جتنے بھی بل ہیں وہ سارے کے سارے سمپل میجورٹی کے ساتھ۔ سمپل میجورٹی سے کیا مراد ہے کہ اگر 100 ممبران ہیں تو اس میں سے 51 جو ہیں جس کے اگر وہ ووٹ ہوں گے تو وہ بل منظور ہو جائے گا۔ ووٹ آف دی میجورٹی آف دی ممبرز پریزنٹ اینڈ، اور جو اس وقت موجود ہوں گے، اگر ٹوٹل 100 ہیں لیکن اس وقت اسمبلی میں 80 لوگ موجود تھے تو جو 41 ووٹ اگر آ گئے تو وہ بل منظور ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ صدر پاکستان کی پھر اسینٹ کے لیے اس کو بھجوا دیا جائے گا۔ تو یہ جو عام قانون سازی ہے وہ اگر سینٹ میں کوئی بل پیش کیا جاتا ہے، وہ بل سینٹ میں سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اگر سینٹ سے شروع ہوگا وہ نیشنل اسمبلی میں جائے گا، نیشنل اسمبلی اگر اس کو منظور کر لیتی ہے تو وہ سیدھا صدر کے پاس چلا جائے گا، نیشنل اسمبلی اس میں کوئی مزید امینڈمنٹس کرتی ہے وہ واپس سینٹ میں آ جائے گا۔ اگر سینٹ نیشنل اسمبلی کی ان امینڈمنٹس کو منظور کر کے وہ بل دوبارہ منظور کر لیتی ہے اور اس میں جو ریکمنڈیشن ہے نیشنل اسمبلی کی ان کو کنسیڈر کر لیتی ہے، تو پھر معاملہ ڈائریکٹ صدر کے پاس چلا جائے گا۔ نہیں ہوگا تو پھر سینٹ کہے گی کہ چونکہ اس معاملے پر ہمارا اختلاف آ گیا ہے اور ہم اس بل کو منظور، ان امینڈمنٹس کو منظور نہیں کر رہے جو نیشنل اسمبلی نے ریکمینڈ کی ہیں، اس وجہ سے جوائنٹ سیٹنگ بلائی جائے گی، صدر پاکستان جوائنٹ سیشن بلائیں گے، اس میں جو پریزنٹ ممبرز ہوں گے ان میں سے جو میجورٹی ہوگی وہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے اور اس طریقے سے جو بل ہے وہ منظور ہو جائے گا۔ اب اگلا جو اہم ہے وہ آرٹیکل 73 ہے اور وہ ہے بجٹ، جو منی بل ہے وہ کیسے منظور ہوگا۔ ایک بات آپ آئین پاکستان میں آرٹیکل 73 نے بڑی واضح کر دی ہے کہ کوئی بھی عام بل ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے بھی شروع ہو سکتا ہے اور انیشیٹ ہو سکتا ہے اور وہ سینٹ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب منی بل کی بات آئے گی، جب فائنانس بل کی بات آئے گی، بجٹ کی بات آئے گی، تو وہ ہمیشہ صرف نیشنل اسمبلی سے شروع ہوگا۔ بجٹ جو فائنانس بل جس کو منی بل کہتے ہیں وہ ہمیشہ نیشنل اسمبلی سے ہی شروع ہوگا۔ آرٹیکل 7 منی بل شیل اوریجنیٹ اونلی ان دا نیشنل اسمبلی،
provided that simultaneously with when a money bill, including the finance bill containing the annual budget statement, is presented in the National Assembly, a copy therefore shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days may recommendations thereon to the National Assembly. کہ جب وہ بل اوریجنیٹ ہوگا نیشنل اسمبلی میں تو اس میں اس کی ریکمنڈیشن کے لیے وہ سینٹ کو بھجوایا جائے گا. 14 دن کے اندر اندر جو سینٹ ہے وہ منی بل کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے جو اپنی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھجوائیں گے نیشنل اسمبلی کو، اور پھر نیشنل اسمبلی شیل consider the recommendations of the Senate and after the bill has been passed by the Assembly with or without incorporating the recommendations of the Senate. یہ نیشنل اسمبلی کا جو ہے وہ اس کی پریولیج ہے، وہ چاہے تو سینٹ کی ریکمنڈیشنز کو مانے یا نہ مانے، اس کو کنسیڈر کرے یا نہ کرے. جب نیشنل اسمبلی میں وہ بل منظور ہو جائے گا، اس منظوری کے بعد وہ صدر پاکستان کے پاس چلا جائے گا، اور صدر پاکستان کے پاس جب وہ جائے گا تو پھر اس میں جو آئین اور قانون کے مطابق پھر صدر پاکستان اس کو منظور کریں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ منی بل ہمیشہ نیشنل اسمبلی سے ہی اوریجنیٹ ہوگا، اور اس کے حوالے سے سینٹ کو وہ بھجوایا جائے گا کہ اگر وہ کوئی ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھجوا دیں، اور جیسے ہی سینٹ کے پاس وہ بل پہنچے گا وہ اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشنز 14 دن کے اندر اندر نیشنل اسمبلی میں جمع کروائیں گے. نیشنل اسمبلی اس کو منظور کرے گی، اور نیشنل اسمبلی چاہے ان ریکمنڈیشنز کو کنسیڈر کرے نہ کرے، وہ اس کو منظور کر کے سیدھا صدر پاکستان کو بھجوا دے گی. جو منی بل ہے یا جو بجٹ ہے یا جو فائنانس بل ہے، اس میں سینٹ کا سوائے ریکمنڈیشن کے اور کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، وہ ساری کی ساری نیشنل اسمبلی کے پاس ہے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایوری منی بل presented to the President for assent shall bear a certificate under the hand of the Speaker of the National Assembly that it is a money bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be called in question. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب صدر پاکستان کے پاس نیشنل اسمبلی اس منظوری کے لیے، فائنل اپروول کے لیے بھجوائے گی منی بل کو، تو اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کا ایک سرٹیفکیٹ ہوگا ساتھ، جس پہ یہ سرٹیفائیڈ کیا گیا ہوگا کہ یہ منی بل ہے، اور پھر اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ سوال اٹھا تھا جب آپ جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے اور اسپیکر تھے پرویز الہی، اور جب بجٹ پنجاب کا پیش کرنا تھا تو معاملہ پنجاب اسمبلی میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے کیا کیا، گورنر کے ذریعے، پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس جاری تھا، انہوں نے گورنر پنجاب کے ذریعے آرڈیننس جاری کروا کے، اور اجلاس طلب کیا جاتا ہے، وہ اجلاس الگ سے ایوان اقبال میں کرتے ہیں، وہاں پر بجٹ منظور ہوتا ہے اور وہ فائنل اپروول کے لیے چلا جاتا ہے گورنر کے پاس. جو پروسیس نیشنل اسمبلی کا ہے وہی پروسیس پروونشل اسمبلی کا ہے. تو یہ ضروری تھا کہ جو بجٹ تھا، جو فائنانس بل تھا، وہ اس کے ساتھ اسپیکر کا، چاہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو یا صوبائی اسمبلی کا، اس کا نوٹیفیکیشن لگنا، اس کا سرٹیفکیٹ لگنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ پنجاب اسمبلی کا جب بجٹ منظور ہوا تھا، جب گورنر پنجاب کے پاس وہ معاملہ گیا تھا تو وہ ساتھ سرٹیفکیٹ نہیں لگایا گیا تھا، اور یہی ایک بڑا اہم سوال تھا جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا. بہرحال یہ ہمارے آئین پاکستان میں انشاءاللہ نیکسٹ جو وی لاگ ہوگا اس میں ہم جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جو عام قوانین ہیں یا جو بل ہیں ان کی منظوری، اور جو فائنانس بل ہے بجٹ، اس کی منظوری کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.